مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دولت مندوں میں سے نہیں تھے، ان سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے جن کو اپنی دولت کی جمع اور خرچ کو حساب کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہوں، بلکہ یہ رعایا کے بھی معاملات دیکھتے اور رات کو اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلتا نہیں، دو چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل امر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، سیدنا خضر علیہ السلام سے ایک دن ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو اویسی اشغال کی اجازت دی۔ اویسی ایک سلسلہ ہے، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور ان کے وظائف اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، اجازت بھی آج بھی اس کی دی جاتی ہیں۔ اویسی اشغال کی اجازتیں دیں اور کہا ایک اسم اعظم کا ذکر کرنا لیکن زبان نہ ہلانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مشق کرائی، کس کو؟ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ذکر اس طرح کا ہوتا کہ زبان نہیں ہلتی لیکن دل سے اسے کہا جانے لگتا، اس میں اللہ ہے یا اس میں اعظم جو بھی انہیں تعلیم دی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی مشق کے بعد آپ جہاں بیٹھتے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان بند ہوتی، دل سے وہ ذکر کی آواز آنے لگتی تھی، جو لوگ قریب ہوتے وہ سنتے تھے۔ یہ پاس انفاس اس کو کہتے ہیں، سانسوں کو روک لینا، یہ بھی اس میں تعلیم دی جاتی۔ چند دنوں کے بعد جب ذکر کی لذت کسی کو ملنے لگ جاتی ہے تو پھر دنیاوی تمام تر ثمرات میں اس کا کوئی دل نہیں لگتا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کو اس بادشاہت سے اور اس کرسی سے میلان ہٹتا گیا اور اس کی طرف سے آپ دور ہونے کی کوشش مسلسل کرتے رہے۔ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا بس ہو گیا، میں نے 10 سال اس سلطنت کو چلایا، کہیں پر بھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، عدل سے میں نے پورے سمنان کو بھر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی اللہ کے حضور میں فقر کے ساتھ گزاروں، فقر کے ساتھ گزاروں، زہد کے ساتھ گزاروں۔ ماں نے اجازت دی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں سے گفتگو کرتے دوسرے ہی دن رعایا کو طلب کیا، سارے سپاہیوں وزیروں کو، اور سلطنت کا یہ پورا مجمع جب جمع ہوا تو آپ نے علل اعلان اپنا تاج نکال کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور کہا میرے بعد اس تخت کے جانشین یہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کا نام اشرف تھا، ان کا نام عارف تھا۔ حضرت سلطان سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور اسی وقت رخت سفر باندھا کہ میں اب سفر کے لیے نکل چلتا ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ اولیاء کاملین جب سفر کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی منزل صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی، کوئی پرٹیکولر گاؤں نہیں ہوتا، وہ نکل چلتے تھے، بس مجھے اس سمنان کی شاہانہ زندگی سے نکلنا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا یہ علل اعلان مت کہو، سادات کی یہ کرسی ہے، بادشاہت کئی سالوں سے ہمارے خاندان میں چلی ہے، تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، چند وزیروں کو سپاہیوں کو ساتھ میں لے جاؤ تاکہ دنیا یہ سمجھے گی کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے، پھر لوٹے گا۔ آپ کی ماں کے حکم پر آپ نے چند وزیروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور نکل پڑے۔ سمنان کے حدود سے جب باہر آئے، آپ جب سمرقند کی طرف جو آج ازبکستان کا ایک علاقہ ہے، پہلے جو رشیا میں تھا، اس طرف کی آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، بیچ راستے میں سارے سپاہیوں اور وزیروں کو واپس کر دیا اور کہا اب اس سفر میں مجھے تنہا چھوڑ دو، میں ہوں اور میرا حامی و ناصر و مددگار میرا مولا ہے۔ سفر پر نکلے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت سفر کے لیے نکلے تھے اس وقت آپ کی عمر صرف 26 سال کی تھی۔ یہاں سے دو چیزیں مجھے ملتی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو طریقے کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب تمہارے پاس مال آئے تو اس سے لطف اٹھاؤ، مال آئے، دنیا آئے، اس سے لطف اٹھاؤ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی فقر اور زہد کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔
یہ میرے لیے اپنے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے بھی نصیحت ہے. ہم نے ان اولیاء کاملین کی زندگی میں دیکھا یہ تخت پر بھی بیٹھے ہیں اور گدڑی بھی پہنے ہیں. زندگی میں کبھی آپ کے ایسے بھی معاملات ہوں. آج آپ نے بہت عالی شان بنگلہ بنایا ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. آپ کی بڑی سی بڑی عمارت بناؤ، اچھے گھر میں رہ رہے ہوں، لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ زندگی میں ایک دن اپنے سارے بچوں کو لے کر کہو کہ آج ہم فاقہ اختیار کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم صرف کھجور پر سحری کرتے ہیں، کھجور پر افطار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کو عجز و انکساری اور فقر و فاقہ بھی پسند ہے. یہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھی نعمتیں کھاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریانی نہ کھاؤ، چکن مٹن نہ کھاؤ، سب کھاتے رہیں، آپ حلال جو چیزیں کھائیں، لیکن ہماری زندگی میں کھاؤ مہینے میں ایک دن ہو یا ہفتے میں ایک دن ہو، ایسا آنا چاہیے جس میں ہم زہد بھی کریں. زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، خواہشات سے دوری. ایک دن میں نے اس سے قبل شاید 1 سال ہو گیا ہوگا، ممبئی میں ہمارے بچوں سے میں نے ایک گزارش کی تھی، اے میرے عزیزو، آج کی اس بھری پری دنیا میں تمہارے لیے اگر کوئی چیز زہد بن سکتی ہے، زہد کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے، زہد اس کو کہتے ہیں. مال خلل پیدا کر رہا ہے، میں مال کو چھوڑ دیا. بیٹا خلل پیدا کر رہا، میں نے بیٹے کو دور کیا. بیوی خلل پیدا کر رہی، میں نے بیوی کو الگ کر رکھا ہے. طلاق نہیں، اس سے دوری اختیار کی اپنے رب کی عبادت کے لیے. اس کو کہتے ہیں زہد. یہ زہد ہے. میں نے یہ اپنے بچوں سے گزارش کی تھی، اس زمانے میں سب سے بڑا زہد کیا ہے میرے اپنے نظر میں؟ میں اس کو بڑا نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنی آج کے حالات دیکھ رہا ہوں. تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا بھی لے آؤ، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں، کہ میں صبح سے لے کر شام تک اس موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. حالانکہ موبائل اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہے، ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے. اس کی کل استعمال خراب نہیں ہے، لیکن خرابیوں کا شمار اس میں زیادہ ہے. اور انسان کی فطرت یہ ہے، قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کی جائے. وہ بے حیائی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے. تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو اس کا انٹرنیٹ کا روزہ رکھ کر کے دکھاؤ. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کس و ناکس اس کا ایڈکٹ بن چکا ہے. جیسے نشہ نہیں چھوڑ سکتے، اس طرح سے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. آج لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی بچوں سے تو دور رکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل سے دور رہنا ان کے لیے بہت ہی دقت کی بات ہے. کچھ نوجوانوں کو اس کا ریہرسل کرایا گیا، میں خود بھی کیا ہوں، الحمدللہ خود بھی کیا ہوں ضروریات کے مطابق. جب میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل بھی کروں. جن بچوں نے مجھے رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی. ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے، نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے. اسی طرح میرے عزیزو، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے ہیں. اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. آج کے زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں، کتنوں کی جانیں بہائی جاتی، کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی. اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان
کیا نہیں کرتا ہے، سب کرنے کے بعد کرسیوں پر چپک کر بیٹھتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی تھی، بلکہ ان کے والد گرامی سے یہ وراثت میں آئی تھی، اور چھوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی پس و پیش بھی نہیں کیا تھا کہ شرط رکھ کر کے دیا ہو کہ اتنا مجھے دے دے تو میں یہ کرسی چھوڑ دوں گا، جیسے ایم ایل اے بکتے ہیں، اتنے پیسے دے دو تو میں تیری پارٹی میں آ جاؤں گا، ادھر کی رکنیت چھوڑ دوں گا، ممبرشپ ختم کر لوں گا۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کی تاج پوشی کی اور ہمیشہ کے لیے سمنان چھوڑ کر آئے، دوبارہ کبھی سمنان واپس نہیں گئے، کبھی واپس نہیں گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کی ہوئی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں وصال ہوا ہے، اور بعض روایات میں 96 برس کی ہیں، لیکن تقریباً 100 سال کی عمر، 25 سال کی عمر میں اپنا عزیز وطن، پیدائشی وطن، اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑا ہوا یہ مرد قلندر باقی 75 سال کی عمر میں کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار جس چیز کی لذت نکل گئی اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز، دیکھنا بھی اس کے لیے وہ ممنوع سمجھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے تو اس کرسی کو ختم کر کے جو نکلے، چھوڑ کر کے نکلے، کہ تارک السلطنت کہتے ہیں۔ پورے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 2 ولی ایسے گزرے جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے، ایک حضرت ابراہیم بن ادھم، دوسرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ۔ وہ بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر نکلے تھے اور یہ سمنان کی بادشاہت چھوڑ کر، دونوں کے حال ایسی ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نکلے اور گدڑی پہن کر کے دریا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے، ایک وقت تھا جو کرسی پر بیٹھتے اور ایک وقت ایسا کہ پتھریلی زمین پر دریا کے کنارے بیٹھے رہتے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی سواری پر سوار ہونے والے، لیکن جب سمرقند کا سفر کر رہے ہیں پیروں میں چپل تک نہیں تھے۔ یہ زہد آپ نے فرمایا، مجبوری نہ کہو اس کو، یہ مجبوری نہیں تھی، اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کا ترک تھا۔ جب آپ سمرقند کے راستے سے لاہور تشریف لائے تو لاہور میں حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے، جن کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہا جاتا ہے، اوچھ شریف میں آپ تشریف لائے۔ حضرت مخدوم سید جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا پرتپاک استقبال فرمایا، اپنی خانقاہ میں 3 دن تک ٹھہرایا۔ اس وقت کے وہ غوث تھے حضرت سید جلال الدین بخاری، اپنی خانقاہ میں 3 دن رکھا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ فرزند اشرف، تمہارا انتظار کسی اور بزرگ کے ہاں ہو رہا ہے، تم کسی اور کی امانت ہو۔ کون ہے وہ بزرگ؟ مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بنگال کی مالدہ کی سرزمین پر آج بھی آرام فرما ہیں۔ یہ اس زمانے کے قطب الاقطاب تھے، قطب الاشراف تھے۔ اس وقت حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو رخصت کیا کہ آپ جائیں بنگال کی سرزمین پر، وہاں سے پیدل چلتے ہوئے نکلے۔ لاہور کی سرزمین کہاں ہے، بنگال کہاں ہے، پیدل سفر کیا، بہار کے راستے سے ہو کر گزر رہے تھے۔ بہار میں ایک علاقہ منیر ہے، یہاں ایک بزرگ ہیں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام پاک کا اثر ایسا ہے، آج بھی میرے خود اعمال میں موجود ہے کہ چیچک کسی کو ہو جائے، چیچک کی بیماری، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا نام لے لو، وہ چیچک ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے نام میں تاثیر ہے، وہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو وصیت فرمائی تھی وہ وصیت کیا تھی سنیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر بہار کے اسی منیر علاقے سے ہو رہا تھا، وہاں دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے
اور ہزاروں کی بھیڑ ہے، صفیں لگی ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، بڑے بڑے تاجور وہاں پر کھڑے ہیں، لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ اسی سفر پر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنازے میں حاضر ہوئے، پوچھا کس کا ہے؟ کہا یہ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کا ہے۔ کہا کہ جنازے میں میں بھی شریک ہوتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ پھر پڑھایا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جو مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کے خلفاء تھے، مریدین تھے، علماء تھے، انہوں نے کہا ہمارے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ تیار کر کے ایک کھلے میدان میں رکھنا، تم دیکھنا مغرب کی طرف سے رسول اللہ کا ایک شہزادہ آئے گا، آل رسول آئے گا، وہ کالی ایک چادر اپنے اوپر اوڑھا ہوگا، اور وہ ساتوں قراتوں کا قاری ہوگا، حافظ ہوگا۔ اور یہ تک انہوں نے بتایا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء سے، تم میں سے کوئی بھی جنازہ پڑھانے کی جرات نہ کرنا، میرا جنازہ وہ سید الاشراف پڑھائے گا جو اپنی ایک سلطنت کو چھوڑ کر آ رہا ہوگا، بادشاہت چھوڑ کر آ رہا ہوگا۔ مخدوم اشرف سمنانی سے جب لوگوں نے کہا، آپ نے فرمایا جس اشرف کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ سارے علماء و صلحاء نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آپ کو آگے بڑھایا۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ آپ نے بشارت کے اعتبار سے خود پڑھایا، پھر وہاں سے آپ نے پھر سفر فرمایا۔ عزیزو، میں آج تفصیل ذکر کروں گا میرے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات کے لیے بنگال مالدہ جا رہے ہیں۔ سفر بڑا کٹھن ہے، دریاؤں کا بھی سفر ہے، پہاڑوں کا سفر ہے، جنگلات کا سفر ہے، پیروں میں سوجن آ چکی تھی، لیکن سفر یہ تھکن کبھی نہیں لاتا تھا، تھکان سے چور نہیں ہوتے تھے، سفر ہی سفر ہے۔ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ میں ان کا کیا حال تھا؟ اللہ اللہ، بڑے بڑے مجاہدے کرنے والے لوگ، وہاں پر حال یہ تھا کہ لوگ 15 سال 20 سال تک مجاہدے میں بیٹھے ہوتے تھے۔ علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر ایک دن دوپہر کا وقت ہے، خواب میں یا جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوئے، بے قراری کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور اپنے سارے لوگوں سے، مریدین سے کہا، بوئے یار می آیت، بوئے یار می آیت، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، میرے عزیز کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کس کی خوشبو ہے؟ کہا جس کے انتظار میں میری عمر بیتتی جا رہی ہے، غالباً وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ سارے لوگ بالکل تجسس کے شکار ہو گئے، آخر وہ ہے کون جس کے لیے مخدوم علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا بستر چھوڑ کر اٹھ گئے، وضو فرمایا، سارے مریدین خلفاء کے ساتھ شہر سے باہر آئے، شہر کی سرحدوں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو دیکھا دور تنہائی کا سفر کرتے ہوئے مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ چہرے پر گرد ہے، غبار ہے، اور لباس پورے سفر کی علامتیں بتا رہا ہے، جگہ جگہ سے کانٹوں سے پھٹ چکا ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی آئے، سارے مریدین اور خلفاء نے پوچھا اپنے پیر و مرشد سے، کیا یہ وہی ہے مسافر؟ کہا ہاں، اسی کی خوشبو مجھے شہر سے باہر تک لے آئی ہے۔ آپ خود باہر آگے بڑھ کر کے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے مبارک کو اپنے سینے سے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پالکی منگوائی، کہا کہ اس سید زادے کو پالکی پر بٹھاؤ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ادب کے لحاظ سے آپ نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود پالکی پر بیٹھے اور اس شہزادہ اعظم کو اپنے ساتھ بٹھایا، خانقاہ لے آئے، اور اس کے بعد اس دن جشن کا ماحول تھا۔ بھلا مجھے بتاؤ، کوئی پیر اپنے ایک مرید کا انتظار کر رہا ہو، کوئی شیخ اپنے خلیفہ کا انتظار کر رہا ہو؟ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خانقاہ میں آئے ہیں تو مریدین کی باتیں سنو، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں برسوں بعد ایسا لگ رہا تھا ٹھنڈی راتوں میں کوئی ایک سورج طلوع ہوا ہے، اس لیے کہ جشن کا سما تھا، ہر جگہ اجالا ہی اجالا تھا، دو چہرے اتنے چمکتے تھے، ایک علاء الحق پنڈوی کا، ایک مخدوم سمنا کا۔ دسترخوان بچھایا گیا ہے، دسترخوان بچھایا گیا اعزاز میں،
روٹیاں رکھی گئی، سالن لائے گئے، اور وہاں پان کی گلوریاں پیش کی جاتی تھی، پان کھائے جاتے تھے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دسترخوان پر سامنے بیٹھے ہیں۔ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ اولیاء کا دسترخوان بھی کیسا ہوتا ہے، کہا تشت لاؤ ہاتھ دھلانے کے لیے، ہم بھی دسترخوان پر ہاتھ دھلاتے ہیں۔ مخدوم سمنا سے ان کے شیخ نے کہا بیٹا فرزند اشرف اپنے ہاتھ دھو لو دنیا کی ہر لذت سے، دنیا کی ہر لذت سے ہاتھ دھو لو۔ آپ نے ہاتھ دھوتے ہوئے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور والا میرے مرشد گرامی، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ فرزند دنیا کی سب سے بڑی دولت جو کرسی ہوتی ہے اس بادشاہت سے ہی ہاتھ دھو کر کے آیا ہے، اور آپ نے ہاتھ دھو کر کے دسترخوان پر کھانا شروع فرمایا تو چار لقمے سب سے پہلے مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں رکھے، اور ایک ایک لقمے پر کہا کہ کون کون سا لقمہ تھا۔ ایک طریقت کا تھا، ایک معرفت کا تھا، ایک اسرار و رموز کا تھا، ایک حقانیت کو پہنچنے والا تھا۔ یہ چار لقمے کھلانے کے بعد اپنا صافہ، اپنا امامہ نکالا، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کے سر پر باندھا اور کہا بیٹا فرزند اشرف، میں زمانے سے اس خرقے کو سنبھالا ہوں، سلسلہ چشتیہ سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آیا ہوا یہ امامہ آج تک میرے پاس امانت تھا، اس سلسلہ چشتیہ کی ساری امانتیں میں نے تمہارے سر پر رکھ دی۔ یہ خرقہ پوشی ہوئی، آج یہ دن یہاں سے خلافت ہی دے دی گئی، آپ نے بیعت بھی کیا۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خانقاہ میں تقریباً 12 سال تک گزارے، 12 سال تک۔ اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے اتنا لگاؤ تھا، ان کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہتے تھے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی عمر کی 35ویں یا 37ویں سال کو پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ اے فرزند اشرف، اب تمہارے اور ہماری جدائی کا وقت ہے، میں تمہیں اس امانت کو دے کر اس راستے پر بھیج رہا ہوں جو راستہ تمہارے انتظار میں ہے۔ تمہیں یہ ساری امانتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دین رسول کی تبلیغ کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی تشہیر کرو۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور جونپور کی سرزمین کی طرف اشارہ فرمایا۔ جونپور آج بھی اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے، اور اس طرف اشارہ فرمایا، دسترخوان پر بیٹھ کر کے ایک علاقہ دکھایا جس کی ارد گرد تالاب ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ کہا اے اشرف، تمہارا یہ مضبوط قلعہ ہوگا، تم یہاں پر اپنا مسکن بناؤ گے۔ آپ نے اصرار کیا کہ حضور مجھے اپنے ساتھ اپنی صحبت میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا یہ امانتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ خلق خدا کو اس سے تم فیضیاب کرو، یہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، خلق خدا کو تم اس سے فیضیاب کرو۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے پیر و مرشد سے فرماتے ہیں حضور جس علاقے میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر ایک شیر ہے، اس شیر کے چنگل میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر تک انتظار فرمایا اور کہا شیر اگرچہ ہوگا لیکن تمہاری تربیت یافتہ ایک چھوٹا سا بچہ اس شیر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اولیاء کاملین کی باتیں ہیں، یہ بات میں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے بنگال سے اور پھر سفر فرمایا۔ حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب جانے لگے تو وہاں پر ایک عجیب سا سما تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری رونقیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ساری رونقیں۔ 37 سال کی عمر میں مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت اور سارے خرقہ وغیرہ لے کر کے نکلے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کو یہ لقب دیا کہ اب میرا یہ اشرف جہانگیر ہوگا۔ جہانگیر، یہ جہانگیر کا لقب آپ کے پیر و مرشد سے دیا گیا۔ اور وہاں سے نکل کر کے جب آپ تشریف لائے تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا، کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا، اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں۔
آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے. گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی. اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے. سفر میں آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے, آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید, آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے بھانجے بھی ہیں, وہ ساتھ رہا کرتے تھے اکثر. ایک رات کو دیکھا حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خیمہ اتنا گرم لگ رہا تھا جیسے لگتا ہو کہ رات کے وقت سورج کی ساری تپش یہاں ہے, کسی کے داخل ہونے کی جرات نہیں ہو رہی تھی. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس خیمے کے اندر موجود ہیں. لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی, پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجازت لے کر خیمے میں آتے. کیا دیکھا کہ پیشانی پر بڑے بڑے پسینے کے قطرات ہیں اور پیشانی تیز چمک رہی ہے, اور آپ مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں ایسی کیفیت کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی. تو لوگ حاضر ہو گئے. آپ نے پوچھا کہ حضور طبیعت پر کچھ بار ہے, کچھ بوجھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے عزیز, آج مجھے میرے رب کی طرف سے ایک بڑا اعزاز دیا گیا ہے, ایک بڑا اعزاز انعام دیا گیا ہے. کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں اولیاء کاملین میں ایک غوث ہوتا ہے, اس کی اجازت سے سارے لوگوں کو ولایت دی جاتی ہے. جو بھی ولی بنتا ہے وہ غوث کے تصرفات سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ غوث کو ولایت کے سارے خزانے دیتا ہے, وہ جسے چاہے ولی بنائے. ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے. اس زمانے کے غوث کا انتقال ہو گیا. مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے کے غوث کا انتقال ہوا. ہزاروں اولیاء کاملین غوثیت کے طلبگار تھے بارگاہ رب العزت میں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ غوثیت کا مقام مجھے تفویض فرمایا. آپ کو غوثیت کا مقام دیا گیا. یہ وہ مقام ہے میرے عزیزو, اولیاء کاملین میں چند ہی بزرگوں کو ملتا ہے. اور آپ کو محبوب یزدانی کہا جانے لگا. محبوب سبحانی آپ نے سنا ہوگا, غوث اعظم کو کہا جاتا ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو کہتے ہیں. اور اسی طرح محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو کہا جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ اتفاق سے نہیں ہوا. خانہ کعبہ کے پاس حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو شیخ اعظم کہتے ہیں, ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, خانہ کعبہ کے طواف کے پاس موجود ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے طواف اتنی تیزی سے کر رہا ہے, چکر لگا رہا ہے. لوگوں کی بھیڑ بھاڑ, نہ وہ کسی کو دھکا دیتا ہے نہ کسی کو ٹچ کرتا ہے, لیکن آسانی سے نکلتا ہوا جا رہا ہے بہت تیزی سے. طواف میں ایسا نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں بغیر کسی کو ٹچ کیے کوئی طواف کر لے, بھیڑ بھاڑ. اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ بہت تیزی سے طواف کا سفر کر رہا ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جسم صرف دکھ رہا ہے اور خالی اس کی روح طواف کر رہی. جسم اگر ہے تو پھر ایک دوسرے سے ٹچ ہوگا, لوگ ہٹیں گے, دھکا مکی ہوگی, لیکن یہ بغیر کسی کو ہٹائے بھیڑ بھاڑ میں طواف بھی کر رہا ہے آسانی سے. جب طواف مکمل ہو گیا, شیخ ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو بکر سبتی ہوں. یہ شیخ سیدنا ابو بکر سبتی تھے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کون ہے. ابو بکر سبتی اس وقت کے غوث تھے. کہا میں اس زمانے میں اس وقت کا غوث ہوں. کہا کہ حضور آپ کے بعد, کہا میرے بعد جلال الدین غوث ہوں گے, ان کے بعد مخدوم اشرف سمنانی غوث ہوں گے. یہ آپ کی غوثیت سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے یا 100 سال پہلے کی بات ہے, جب ہی آپ کے غوث ہونے کی بشارت دے دی گئی تھی, وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران. عزیزان گرامی, گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آپ کو غوثیت کا تاج بھی رکھا گیا. اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہماری وابستگی کو سدا قائم رکھے.
سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گلبرگہ شریف سے نکل کر پھر اتر پردیش کی سرزمین پر تشریف لائے، جونپور اس کا نام تھا، جونپور کی ریاست کہلائی جاتی تھی، ریاست جونپور مشہور ہے، یعنی جیسے ابھی یو پی پورا اسٹیٹ ہے، اس وقت ایک اسٹیٹ کا نام تھا جونپور، یہ گاؤں نہیں، آج وہ گاؤں بن کر کے رہ گیا ہے، پہلے ایک اسٹیٹ کا نام تھا، اس میں ضلع آتے تھے۔ جونپور آپ تشریف لائے، دیکھیں میرے عزیزوں، بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں، مخالفین، حاسدین، اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے اور آپ کے ساتھ بھی رہے، جبکہ آپ کے چہرے پر اتنے جلال ہوتے تھے۔ اولیاء کاملین میں جو جلالی بزرگ ہیں ان میں سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ اوحد الدین کہلائے ہیں، آپ مجرد رہے، پوری زندگی آپ نے شادی نہیں فرمائی، اس قلب میں کسی دوسرے کی محبت کو شامل ہی نہیں کیا، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں وہ عموماً جلالی ہوا کرتے ہیں، جیسے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کافی جلالی بزرگ تھے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آپ کی خلافت نامہ لکھا گیا تھا، رات کا وقت تھا، چراغ کی روشنی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صابر کلیری کو کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ، آپ پڑھنے لگے، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس چراغ کی طرف گھور کر کے یوں دیکھا اور چراغ بھڑک اٹھا، جل اٹھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت نامہ واپس لے لیا، کہا ابھی نہیں، اس طرح تمہاری آنکھوں سے نہ جانے کتنے جل جائیں گے، اور جلال کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو جلالی بزرگان دین ہیں ان میں سے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن حد ہے حاسدین کی، اس پائے کے جلالی بزرگوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لوگ آج پریشان ہوتے ہیں حاسدین سے، اتنے بڑے بزرگ کے حاسدین کا میں اگر آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف لائے، وہاں ایک بزرگ تھے چراغ ہند، جن کو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی، بڑے بزرگ ہیں، لیکن زمانے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، میں بڑا تو بڑا کا معاملہ کبھی کبھار آ جاتا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ وہ ان کا پرانا علاقہ تھا، ان کے مریدین تھے، اچانک مخدوم اشرف ان کے علاقے میں آئے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے، میرے کھیت میں دوسرا کیوں چرنے آیا؟ ہوتا ہے 40 سال سے ہم پورے شہر کو سنبھال رہے تھے، اچانک یہ بکرا کہاں سے آیا؟ اس طرح کا حسد بھی آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ بھی ہیں، میں ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مخدوم سمنا ہے، وآل رسول بھی۔ مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف آئے، لوگ جھوک در جھوک آپ کے مرید بن رہے تھے، کیونکہ چہرے میں وہ نیر تاباں تھا کہ لوگ دیکھتے تو گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے میل کچیل کو دھل دیتے ہیں، اور صرف ایک صحبت کافی ہوتی تھی کہ لوگ صرف مرید نہیں ولی کامل بنتے تھے۔ مخدوم سمنا کی صحبت بہتوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچائی۔ اس زمانے میں ایک عالم دین تھے مولانا کبیر الدین، اس وقت مولانا کبیر الدین صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب میں انہوں نے ایک بزرگ کا چہرہ دیکھا، سرخ بال ہیں، چہرہ پورا چمک رہا ہے، جب وہ مسکراتے ہیں تو رخساروں پر انار کی سرخی آتی ہے، اور اس بزرگ نے کہا کہ میں تیرا مرشد ہوں۔ مولانا کبیر الدین صاحب اس وقت تک مرید نہیں ہوئے تھے، صبح اٹھتے ہیں پوچھتے ہیں علاقے میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بزرگ۔ مولانا کبیر الدین ان کی تلاش میں گئے، چراغ ہند کی بارگاہ میں گئے تو واقعی وہ بڑے کمال کے بزرگ تھے، لوگوں کا جمگٹا تھا، تبلیغ تربیت سب ہو رہی تھی، لیکن خواب میں جو دیکھے تھے وہ نہیں تھے۔ مولانا کبیر الدین نے کہا میں نے خواب میں جو بزرگ کو دیکھا وہ یہ نہیں ہے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے، کہا کہ میں یہ بزرگ کو خواب میں نہیں دیکھا۔ چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ مولوی کیوں آیا تھا؟ کہا کہ حضور بیعت کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہا پھر کیوں نہیں ہوا؟ کہا پتہ نہیں، اس نے کچھ اور چہرہ دیکھا ہے۔ تو چراغ ہند ناراض ہوئے، پوچھا کہ دیکھو یہ جاتا کہاں ہے؟ مولوی صاحب کہاں آئے؟ مولانا کبیر الدین سیدھے مخدوم اشرف کے پاس آئے،
اس وقت آپ ایک مسجد میں جلوہ بار تھے چند مریدین کے ساتھ. جیسی مسجد میں مولانا کبیر الدین آئے پہلی نظر میں پہچان لیا خواب میں آنے والے یہی بزرگ تھے. خواب میں تشریف لائے, مخدوم سمنہ کے پاس اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوئے. مخدوم سمنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا اور اسی بیعت کے تھوڑی دیر کے بعد چرچا ہو گیا مولانا کبیر الدین چراغ ہند سے مرید ہونے گئے تھے لیکن ان کی محفل سے اٹھ کر کے آئے مخدوم سمنہ کے مرید ہو گئے. چراغ ہند پرانے بزرگ ہیں, مخدوم سمنہ نئے بزرگ ہیں, ابھی ابھی آئے ہوئے ہیں. یہ بات پھیلی. چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگوں نے کہا آپ کی تو توہین ہو گئی, آپ کی مجلس چھوڑ کے مولوی چلا گیا. کہا کہ وہ کبیر الدین جوانی میں, وہ کبیر الدین جو ہے وہ جوانی میں مر جائے گا, گیا ہے مجھے چھوڑ کر جوانی میں مر جائے گا. وہ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی. مولانا کبیر الدین کو جب سنایا گیا کہ انہوں نے تو تمہارے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا, تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے ملول خاطر ہو کر کہا کہ حضور بڑی بات ہو گئی, چراغ ہند نے میرے متعلق یہ کہا. مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات دیکھیں, کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی مرید سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تم بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ بولو اور اللہ اسے پورا کرے گا, اللہ اسے پورا کرے گا. یہ مخدوم سمنہ کا تصرف دیکھیں. پہلی بات میں تو آپ نے کہا کہ میرے مرید تیرا نام کبیر ہے. کیا ہے؟ تیرا نام کبیر ہے اور کبیر بوڑھے کو کہتے ہیں جوانی میں تو کیسے مرے گا؟ نام کبیر ہے تیرا, تو بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنہ نے کیا کہا؟ تو بوڑھا ہو کر کے مرے گا. تھوڑی دیر مراقبہ کیا, کہا لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, دونوں کی زبان سے نکلا ہے. تو مخدوم سمنہ نے کہا تو کچھ بول, تیری زبان سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضور میں کیا کہوں, وہ بڑے ہیں, بس انہوں نے میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. انہوں نے کہا نا جوانی میں مر جائے, میرے لیے جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. بات آئی گئی, یا اولیاء کاملین کی بات کو ہلکا نہ سمجھو میرے عزیزو. گفت ہے او گفت ہے خدا بوت, یہ کہا گیا فارسی میں گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت, اگرچہ یہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے لیکن اولیاء کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے ہوا کرتے ہیں. ہوا یہ معاملہ مولانا کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم سمنہ کے مرید 25 سال کی عمر کے تھے. کتنے؟ 25 سال کی عمر. 25 سال کی عمر میں آپ کے پورے بال سفید ہو گئے, دانت جھڑ گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی, ہاتھ میں لکڑی آ گئی. کتنی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں. اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑھاپا جیسے لگتا تھا کہ 90 سال کی عمر ہے. کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا 25 سال کی عمر ہے. اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی, سفید بال, کمر ٹیڑھی. لیکن ادھر چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مولانا کبیر الدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے, وہ انتقال کر گئے. چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا, اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیر الدین کا انتقال ہوا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا یہ بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنہ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے. یعنی 25 سال کی عمر میں ہی اسے 90 سال تک کے اللہ نے لطف عطا کر دیے ہیں. زندگی کی جتنی باریں تھی اس نے 25 سال کی عمر میں دیکھ لیا. عزیزان گرامی, یہ زبان کی تاثیر ہے. اب یہاں جو معاملات ہوئے تھے وہ میں ذکر کر رہا ہوں مخدوم سمنہ کے ساتھ. چراغ ہند ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بڑے کرامات تھے, تصرفات تھے. دیکھیں مقابلہ ہوا, اولیاء کاملین اس طرح مقابلہ نہیں کرتے لیکن کبھی کبھار ہوا ہے. سرکار غوث پاک کے ساتھ ہوا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شیخ احمد جام نہیں آئے تھے اپنے شعر کو لے کر کے, جاؤ مولانا عبد القادر سے کہو کہ اپنے دیوان سے اپنے لنگر سے ایک گائے بیچ دیں. معاملہ سنا آپ نے؟ وہ اپنے وقت کے ولی تھے, ورنہ غوث پاک کی بارگاہ میں گائے مانگنے کے لیے
کبھی اپنے شعر کو یوں نہیں کہتے. ایسے معاملات ہوئے ہیں. مخدوم سمنا ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں, لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں, مریدین بڑھ گئے. چراغ ہند نے دیکھا باہر سے, انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ اٹھائے یا کچھ کیا تو پوری مسجد میں آگ کی جیسی گرمی بھر گئی. اتنا گرم کہ جیسے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں. 1 2 3 کرتے کرتے لوگ اٹھنے لگے, سب جانے لگے. ظاہر سی بات ہے کون گرمی کو برداشت کرے گا. تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے چند مریدین تھے باقی رہ گئے جو گرمی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے تھے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف لگایا ہوا چراغ ہے, چراغ ہند نے کیا تھا. اس چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, اس گرمی کو ہلکا کرنے کی تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں ایک پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا. آپ نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا, یوں چھڑک دیا, پانی کی چند قطریں یا بوندیں گری, ساری گرمی غائب ہوئی. لیکن چراغ ہند جو باہر سفر پر تھے پیر پھسل کر کے دریا میں ڈوب گئے, ندی میں آ گئے, پانی میں گر گئے. مخدوم سمنا نے نہیں کہا تھا کہ چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے, پانی میں پہنچا دیا. اور وہ پانی میں اس طرح ہاتھ پیر مارنے لگے کہ اپنے سلسلے کے تمام اولیاء کو مدد کے لیے پکارا, یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا دی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے ضرور تشریف لائے, لیکن جلال کے ساتھ ظاہر ہوئے. کہا صدر الدین چراغ ہند سے کہ تیری غلطی ہے کہ تیرے شہر میں نیا مہمان بھی تھا اور میرا بیٹا بھی تھا, تو نے دونوں خیال نہیں کیے جس کی وجہ سے تجھے پانی میں دھکیل دیا گیا. حضرت چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ان تمام کوتاہیوں سے معافی طلب کی اور ان کے سلسلے کے جتنے اولیاء تھے, مشائخ تھے, وہ سب مخدوم سمنا کے پاس آئے ان کی درخواست لے کر کے کہ اے مخدوم اشرف آپ اس چراغ ہند کو معاف کر دیں, اگر آپ نہ معاف کریں گے تو اللہ کے نبی بھی انہیں نہیں معاف کریں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے لیے ہم معافی کی طلبگار درخواست لے کر کے آئے ہیں. یہ سلسلے کے بڑے مشائخ کو دیکھا, ان کی روحیں آئی ہوئی ہیں. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں معاف فرمایا, وہ پانی سے باہر نکلے اور پھر میرے آقا سرکار مخدوم پاک کی قدموں میں تشریف لائے اور زندگی بھر پھر آپ کے احترام اور ادب بھی کرتے رہے. اولیاء کاملین کے زمانے میں ایسے حالات ہوئے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک معاملہ ایسا ہوا تھا, آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. سارے جو اولیاء تھے سب نے اپنی گردن جھکائی, بلکہ بعضوں نے کہا بل علی رأسی و علی عینی, بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی ہمارے سروں پر بھی اے غوث آپ کا قدم ہو. سرکار مفتی اعظم ہند نے یوں فرمایا یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اولیاء کاملین نے قبول کیا, لیکن اس زمانے میں ایک بزرگ تھے, ان کا بھی بڑا مشہور معاملہ تھا, لوگ ان کے ارد گرد بہت ہوتے تھے. انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنی گردن پر نہیں محسوس کرتا, میں ان کے قدم کو نہیں مانتا. اتنا کہنا تھا. غوث پاک کی بارگاہ میں جب ان کے متعلق کہا گیا, آپ نے اعلان فرمایا اگر میرا قدم اس کی گردن پر نہیں ہے تو پھر کسی خنزیر کا ہوگا, کسی غلیظ جانور کا قدم ہوگا. اللہ کے ولی اور وہ بھی غوثیت ماپ سے نکلی ہوئی یہ زبان کے جملوں کو اور کلمات کو دیکھیں. ان کا حال ایسا ہوا کہ وہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہوئے, خانقاہ چھوڑ دیا, مریدین چھوڑ دیے, اس لڑکی کے چکر میں آپ در بدر بھٹکتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لڑکی عیسائی تھی, کرسچن تھی. اس کے باپ نے شادی کرنے کو رضامندی کا اظہار بھی کیا, لیکن ایک شرط پر کہ اس کے پالے ہوئے خنزیر تھے وہ چرانے پڑیں گے. انہوں نے چرایا بھی, اور ایک دن خنزیر کے بچے کو اپنے گردن پر رکھ کر کے لا بھی رہے تھے. ان کے ایک مرید نے دیکھا جو اس وقت تک وابستہ تھے, باقی سب چھوڑ دیے تھے کیونکہ ایک عورت کے عشق میں یہ پیر اپنے خانقاہ چھوڑ دیا ہے. اس پیر نے رو کر کے کہا سلطان غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں نے دیکھ لیے,
لیا، ان کا قدم اگر ان کی گردن پر نہیں ہے تو پھر خنزیر کا گردن پر ان کے قدم آ ہی گیا۔ اسی دن ان کو احساس بھی ہوا اور وہ وہاں سے دوڑے دوڑے غوثیت مآب میں حاضر ہوئے اور توبہ کیا، اور ان کی سلب کی ہوئی ولایت پھر واپس اللہ نے عطا بھی فرمائی۔ عزیزان گرامی، اس طرح جو وقت کا غوث ہوتا ہے اس سے اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو اس کی تمام تر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی غوثیت کے مقام پر فائز تھے، جنہوں نے بھی ٹکر لی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوئے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ لوگوں نے بہت سارے معاملات کیے، مولویوں نے بھی اس زمانے کے مناظرے کرنے کی کوشش کی۔ ایک مولانا صاحب تھے اس زمانے میں، جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو سارے علماء کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایسا اس آئے ہوئے جو فقیر ہیں مناظرہ کروں گا کہ یہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ تو دعوت دی اور ایک بڑی مسجد میں انہیں بلایا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ فقیرانہ لباس میں ہوا کرتے، اپنے چند مریدین کے ساتھ آئے، اور جب آنے لگے تو وہ جو بڑے مفتی صاحب تھے، بڑے مولوی صاحب تھے، وہ بڑے ایک مسند پر بیٹھے اور ان کے سارے شاگرد آس پاس تھے۔ مخدوم سمنا جب داخل ہونے لگے تو آپ پہلے داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ایک دوسری شکل داخل ہوئی، تیسری شکل داخل ہوئی، چوتھی شکل داخل ہوئی، سب دیکھنے میں مخدوم سمنا کی طرح ہی دکھ رہے ہیں۔ جو مسجد میں آ رہا ہے مخدوم اشرف سمنانی کی طرح دکھ رہا ہے۔ مولوی صاحب گھبرائے، دیکھتے رہے یہ کتنے سمنانی آ رہے ہیں۔ ہم نے ایک مخدوم اشرف کو بلایا تھا، اشرف کو، آ ہی رہے، یہاں تک کہ گھنٹہ گزر گیا، اس محفل میں 100 سمنانی داخل ہوئے، 100 شکلیں آئی۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے اتنا ہی پوچھا، مولانا صاحب آپ نے بہت سارے سوالات جمع کیے ہیں، اس میں سے کون سی شکل سے کون سا سوال کرو گے؟ وہ تنہا تھے مخدوم سمنا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ تصرف ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر غلام کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔